2025 کے ختم ہونے میں ابھی چند ہی مہینے باقی ہیں اور اس سال بہت سے ڈراموں نے ٹی وی اسکرین پر راج کیا ہے۔ کیوں نہ اس سال کے 5 ایسے ڈراموں پر بات کی جائے جن کی کہانیاں بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم 2025 کے 5 ایسے ڈراموں پر بات کرنے والے ہیں جو آپ کو بالکل یونیک ایکسپیرینس دیں گے۔ ڈرامہ سیریل دل نادان۔ یہ کہانی نایاب کی زندگی پر مبنی ہے جو ایک معصوم اور نیک دل لڑکی ہے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ نایاب کی بھابھی ہر ممکن طریقے سے اسے ستاتی اور اس کی ہمت توڑتی ہے۔ گھر کے بڑھتے کام، تضحیک اور سخت رویے کے باوجود نایاب اپنی نرمی اور امید پر قائم رہتی ہے۔ اس کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب زاویار، ایک پڑھے لکھے اور امیر گھرانے کا نوجوان اس کی زندگی میں آتا ہے۔ زاویار کی دادی نایاب کی معصومیت سے متاثر ہو کر اس کے لیے رشتہ طے کرتی ہے۔ زاویار پہلے تو ہچکچاتا ہے لیکن بعد میں شادی کے لیے مان جاتا ہے۔ شادی کے بعد جلد ہی دونوں طبقاتی اور رویوں کے فرق کا سامنا کرتے ہیں جو ان کے رشتے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کہانی میں مزید پیچیدگی تب آتی ہے جب تانیہ، جو زاویار کی کزن ہے اور اس سے محبت کرتی تھی، دوبارہ ان کی زندگی میں واپس آ جاتی ہے۔ وہ سازشوں کے ذریعے ان کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد غلط فہمیاں، جذباتی فیصلے اور تلخ ٹکراؤ شروع ہوتے ہیں۔ دل نادان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں طبقاتی فرق، محبت اور صبر جیسے موضوعات کو حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا واقعی محبت دو مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے لوگوں کے درمیان پل بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر کی بات کریں تو اس کو لکھا ہے سعدیہ اختر نے اور اس ڈرامے کی ہدایت کاری سائمہ وسیم نے دی ہے۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں میکال ذوالفقار، عمر خان، علی عباس اور کنزا رزاق شامل تھے۔ یہ ڈرامہ ٹوٹل 55 قسطوں پر مشتمل تھا جو کہ جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل میم سے محبت۔ اس ڈرامے میں آیت عرف روشی کی کہانی دکھائی گئی ہے جو ایک خوابوں میں جینے والی لڑکی ہے۔ روشی اپنی ماں کے دباؤ سے تنگ آ چکی ہے جو ہمیشہ پڑھائی اور کریئر پر زور دیتی ہے۔ روشی کو بس ایک ایسی محبت چاہیے جو اسے سکون دے۔ دوسری طرف طلحہ ہے جو ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ جب روشی اس کے آفس میں کام شروع کرتی ہے تو دونوں کی زندگیوں میں انوکھی کشش جنم لیتی ہے۔ طلحہ کے سنجیدہ مزاج اور روشی کے آزاد خیال رویے میں فرق ہونے کے باوجود وقت کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ روشی اپنی کہانی کے سفر میں بچپنے سے نکل کر ایک سمجھدار عورت بن جاتی ہے جو محبت کو صرف خوابوں میں نہیں بلکہ حقیقت میں سمجھتی ہے۔ دوسری طرف طلحہ بھی اپنی سختی کو کم کر کے زندگی کی خوبصورتی کو اپنانا سیکھتا ہے۔ میم سے محبت ڈرامے کی خوبصورتی اس کے کرداروں کی حقیقت اور ان کی تبدیلی ہے۔ یہ ڈرامہ ناظرین کو کرداروں کے سفر میں باندھ لیتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ محبت کس طرح انسان کو بدل سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر کی بات کریں تو اس کو لکھا ہے پاکستان کی مشہور رائٹر فرحت اشتیاق نے اور اس ڈرامے کی ہدایت کاری علی حسن نے دی ہے۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، آصف رضا میر اور زرار خان شامل تھے۔ یہ ڈرامہ ٹوٹل 33 قسطوں پر مشتمل تھا جو کہ ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل سن میرے دل۔ یہ ڈرامہ جدید دور کے خاندانوں میں محبت اور نسلوں کے درمیان فرق کے سوچ پر مبنی ہے۔ کہانی سارہ کی ہے جو ایک سخت مزاج فوجی والد کی بیٹی ہے۔ سارہ ایک لبرل گھرانے سے تعلق رکھنے والے سنگر سمیر سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ اس کے والد اس رشتے کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر ایک سانحہ سارہ کو مشکل فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے، یا تو وہ خاندان کی روایت نبھائے یا اپنی محبت کے لیے کھڑی ہو۔ سن میرے دل کی کہانی کو اس لیے پسند کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ نئے اور پرانے نظریات کے ٹکراؤ کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کا میوزک اور OST بھی خاص طور پر بہت مقبول ہوا ہے۔ سن میرے دل ڈرامے کو لکھا ہے خلیل الرحمن قمر نے اور اس ڈرامے کی ہدایت کاری حسیب حسن نے دی ہے۔
ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں وحاج علی، مایا علی، اسامہ خان اور ہیرا مانی شامل تھے۔ یہ ڈرامہ ٹوٹل 40 قسطوں پر مشتمل تھا جو کہ جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل اقتدار۔ یہ ڈرامہ سیاست اور طاقت کے کھیل پر مبنی ہے۔ شاہ نواز شاہ ایک عام پس منظر سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے جو اپنی ذہانت سے ایک بڑی سیاسی پارٹی میں اوپر تک پہنچتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ طاقت کے قریب جاتا ہے اسے دھوکے، سازشیں اور اپنے نظریات پر سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ مہر النساء نامی ایک صحافی کی کہانی بھی چلتی ہے جو کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرنے کے مشن پر ہوتی ہے۔ دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں۔ اقتدار ان چند پاکستانی ڈراموں میں سے ہے جو سیاست کو حقیقت کے قریب دکھاتا ہے۔ اقتدار ڈرامے کو لکھا ہے ہنا ہما نفیس نے اور اس ڈرامے کی ہدایت کاری فہیم برنی نے دی ہے۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں انمول بلوچ اور علی رضا شامل تھے۔ اقتدار ڈرامہ ٹوٹل 62 قسطوں پر مشتمل تھا جو کہ گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل فرار۔ فرار ایک دلچسپ ڈرامہ ہے جس میں شاندار اداکاروں کی ایک بہت بڑی ٹیم شامل ہے۔ یہ ڈرامہ ان افراد کی زندگیوں کی کہانی بیان کرتا ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی شناخت مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زندگی ان کے منصوبوں میں مداخلت کرتی ہے اور انہیں اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کی شاندار اداکاری کے علاوہ اس کی سینیمیٹوگرافی کرداروں کے جذباتی سفر کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ کہانی میں دکھائی گئی جدوجہد ناظرین کے لیے قابل تعلق اور فکر انگیز ہے۔ مجموعی طور پر فرار پاکستانی ٹیلی ویژن کے منظرنامے میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے۔ فرار ڈرامے کو لکھا ہے مصطفیٰ افریدی نے اور اس ڈرامے کی ہدایت کاری سید وجاد حسین اور مصدق ملک نے دی ہے۔ ڈرامے میں لیڈ کاسٹ کی بات کریں تو اس میں حمزہ علی عباسی، احمد علی اکبر، سہیل علی ابڑو، فارس شفیع، دانیال ظفر، ہارون شاہد، میرب علی، مامیہ شاہ جعفر اور ہنا بیات شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ ٹوٹل 25 قسطوں پر مشتمل تھا جو کہ گرین ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ ان 5 پاکستانی ڈراموں میں سے آپ لوگوں کو کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند آیا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔